الحمد لولیہ والصلاة والسلام علی نبی وآلہ وصحبہ وبارک وسلم. قال اللہ تعالی وتبارک فی القرآن المجید والفرقان الحمید فی شان حبیبہ مخبرا وآمرا. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ. حمد و تعریف و توصیف اللہ جل مجدہ الکریم کی ذات بابرکات کے لیے جو خالق کائنات بھی ہے اور مالک شش جہات بھی. اللہ جل وعلا کی حمد و ثنا کے بعد رسول رحمت شفیع معظم نبی محتشم حضور ختم المرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور ناز میں اپنی عقیدتوں، ارادتوں اور محبتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد واجب الاحترام ذوی الاحتشام عالی مرتبت علماء کرام، حضرات سامعین، مہمانان محتشم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ادارۃ المصطفیٰ حلقہ کاموں کی طرف سے آج کا یہ منعقدہ اسوہ رسول کے عنوان سے خوبصورت اجتماع، جس میں مجھے اور آپ کو حاضر ہونے کا شرف اور سعادت نصیب ہے. اللہ اس کی برکتیں آپ سب کی روحوں میں، قلوب میں، دلوں میں اتار دے، اور یہاں سے جو کچھ کہا جائے وہ حق اور سچائی پر مشتمل ہو، اور جو کہا جائے اللہ اس کو میرے اور آپ کے عمل میں نکھار کا ذریعہ بنائے. حضور علیہ السلام کے میلاد کا موسم ہے اور کائنات کا ایک ایک گوشہ ذکر رسول کی مہک سے، حضور کے تذکار کی خوشبو سے مشام ہستی کو معطر کر رہا ہے، اور اہل ایمان حضور کے تذکروں سے اپنے لیے تسکین، قرار اور راحت کا سامان کرتے ہیں. سو آپ کے اس شہر میں مختلف محافل کا انعقاد ہو رہا ہے. ادارۃ المصطفیٰ کے تحت بھی 40 روزہ محافل کا سلسلہ کئی ایک سالوں سے جاری ہے. اس مرتبہ بھی وہ پوری محبت اور عقیدت کے انداز میں مختلف جگہوں پر، شہر کے مختلف کونوں پر جاری ہے. گزشتہ برس بھی میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا، لیکن معروضی حالات کی وجہ سے وہ اجتماع نہ ہو سکا. تو آج اللہ کا شکر ہے کہ وعدے کی تکمیل ہونے جا رہی ہے. اللہ جل شانہ میری اور آپ کی حاضری کا ایک ایک لمحہ قبول فرمائے. ادارۃ المصطفیٰ کے جملہ دوست، ان کی جو سپریم کونسل ہے، ان کے جملہ احباب، کارکن جہاں جہاں بھی کام کر رہے ہیں، سیلاب کے دنوں کے اندر جو کاموں کی طرف سے اپنے سیلاب زدہ بھائیوں کے لیے محبت نامے پیش کیے گئے، اس کے لیے بھی خاص طور پہ میں شکر گزار بھی ہوں، دعا گو بھی ہوں کہ اللہ جل شانہ آپ کی کاوشیں قبول فرمائے. ویسے بھی کاموں کے اہل محبت کا شہر ہے، اور حضور علیہ السلام کا پیار انہیں تو گٹی میں دیا گیا ہے. تو آج کی یہ خوبصورت مجلس اسوہ رسول کے نام سے انعقاد پذیر ہے، تو میں اسی عنوان سے کچھ وقت کے لیے کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھوں گا. مجھے امید ہے کہ آپ انہماک سے، شوق سے، پوری توجہ کے ساتھ سماعت کریں گے، چونکہ یہ جو اجتماع ہے اور ادارۃ المصطفیٰ کے زیر اہتمام منعقدہ اجتماعات تھوڑے سے روایت سے ہٹ کے ہوتے ہیں. اپنا ان کا ایک طریق ہے، ایک اپنا نظم ہے. تو زیادہ جو لوگ تشریف لانے والے ہوتے ہیں ان کا پہلے سے ذہن ہوتا ہے کہ ہم وقت پہ جائیں گے اور وقت پہ فراغت ہوگی اور بامقصد چیزیں سننے کو ملیں گی، اور کوشش ہوتی ہے کہ
جو توقع لیے لوگ آئے ہیں اس کے مطابق ان کو اسی طرح سے اسی انداز سے ہی ان سے ہم کلام ہوا جائے۔ تو سیرت، اسوہ، یہ مترادفات ہیں۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی گزارنے کا جو اسلوب تھا وہ ہمیں سیکھنا چاہیے، اور اس کو سیکھنے کی ضرورت ہے تاکہ ہم اس کو سیکھ کر کے اپنی زندگی میں، اپنے رویوں میں، اپنے طرز زندگی میں، اپنے انداز معاشرت میں اتار کر کے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی مطابق زندگی کے نور سے منور زندگی بسر کریں۔ اور اگر ہم اس مبارک زندگی کی مطابقت میں زندگی گزارنے کی کوشش بھی کر لی تو یہ ہمارے لیے کافی ہوگا کہ ہمارا رب ہمیں کتنی محبت سے، کتنے پیار سے دیکھے گا کہ یہ میرے محبوب کی اداؤں کو ادا کرنے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں۔ تو آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت، حضور علیہ السلام کا اسوہ نور، حضور علیہ السلام کے خصائل حمیدہ، آقا کریم علیہ السلام کا طرز معاشرت، حضور کے خوبصورت رویے، حضور کی نجی زندگی، حضور علیہ اور ان کی زندگی کے معمولات حیات، اس کو سمجھنے کے لیے، ویسے کسی کو سمجھنے کے لیے اس کے قریب ترین لوگوں سے پوچھا جائے تو وہ اس کی سیرت کا، اس کی عادات کا صحیح نقشہ کھینچ سکتے ہیں۔ اور قریب ترین لوگوں میں سب سے قریب کسی بھی شخص کے اس کی اہلیہ ہوتی ہے، اس کی بیوی ہوتی ہے، اور بیوی جو کہے اور جو برجستہ کہے تو وہ کسی کی سیرت کا ایک عکس ہوتا ہے، نمایاں عکس۔ اور پھر عمومی طور پہ تو بیویاں بعض اوقات اتنی جلدی مانتی بھی نہیں ہیں۔ وہ ایک مثال تو بنی ہوئی ہے، آپ نے سنی ہے کہ اچھا وہ تم تھے تو تبھی ٹیڑھا ٹیڑھا اڑ رہے تھے۔ تو یہ بڑی بات ہوتی ہے کہ کسی کی اہلیہ اس کے بارے میں رائے رکھے، تو یہ اس کی عظمت اور اس کی رفت کا ایک ایسا جلی عنوان ہے کہ جو محو نہیں کیا جا سکتا۔ اب آئیے حضور کی سیرت کو سمجھنے کے لیے پہلے ازواج کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں۔ تو ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کسی نے پوچھا کہ آپ حضور کی قربت حاصل کی، آقا کریم کے پاس رہیں، تو آپ بتائیے حضور کے اخلاق کریمانہ، حضور کی سیرت کیسی؟ تو انہوں نے برجستہ کہا، کان خلقہ القرآن۔ پوچھنے والے کیا پوچھتا ہے؟ قرآن کھول کے بیٹھ جا اور حضور کی سیرت دیکھتا چلا جا۔ جہاں قرآن نے حکم دیا وہاں حضور عمل پیرا ہیں، جہاں قرآن روک رہا ہے حضور کو اس راستے پہ دیکھے گا ہی نہیں۔ تو حضور کی سیرت کا جو عنوان ہے وہ قرآن ہے۔ اور حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، اللہ اکبر، یہ حضور کی وہ زوجہ ہیں کہ آقا کریم علیہ السلام ان سے بے پناہ محبت کرتے تھے، اور ان کے وصال پر حضور نے اس سال کو عام الحزن کے طور پہ منایا کہ یہ غم کا سال ہے، جس سال حضرت خدیجۃ الکبریٰ کا انتقال ہوا۔ جانور ذبح کرتے اور گوشت کے مختلف ٹکڑے حضرت خدیجہ کی سہیلیوں کے گھروں میں بھیجتے۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی کہ میرا ان سے جو رشتہ تھا تو اس ناطے سے میں نے ایک دن کہہ دیا کہ حضور اللہ نے آپ کو بہتر ازواج دے دی، اور آپ اس عورت کا ذکر بار بار کرتے ہیں بڑھاپے کی وجہ سے جس کے ہونٹوں کے گوشے رنگ بھی بدل گئے تھے۔ تو آقا کریم غصے میں آئے اور فرمایا، عائشہ مجھے خدیجہ کے بارے تکلیف نہ دو، جب پورے مکے نے میرا انکار کیا تھا اس نے میرا اقرار کیا تھا، میں اس کا ذکر نہیں چھوڑ سکتا۔ اور پھر فرماتے ہیں کہ کبھی زندگی میں نے بات نہیں کی۔ تو حضور فرمایا کرتے تھے خدیجہ تو خدیجہ تھی، اللہ اکبر، ان کا مقام ہی اپنا ہے۔ حضور کی غم خوار، آقا کریم کی ڈھارس بندھانے والی، دکھ کے وقت حضور کے ساتھ کھڑی ہونے والی خاتون، اپنا سارا مال، بہت امیر کبیر خاتون تھی، جب نکاح ہوا تو اپنے سارا سرمایہ، سارا مال حضور کے قدموں میں ڈھیر کر دیا، کہا یہ میرا نہیں اب آپ کا ہے، اور اس کو جیسے چاہیں صرف کریں،
اور میرے اور آپ کے آقا و مولا نے وہ سب غریبوں میں اور مجبوروں میں بانٹ دیا، سارا مال جو لٹا دیا۔ تو حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا حضور کی سیرت کا ایک جلی عنوان بیان کرتی۔ جب پہلی وحی حضور پہ نازل ہوئی تو قرآن تو وہ ہے کہ قرآن نے خود کہا لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، اگر یہ قرآن پہاڑوں پہ نازل ہوتا تو وہ بھی ریزہ ریزہ ہو جاتے۔ قرآن کا بوجھ کون گوارا کر پائے؟ تو قرآن کی ہیبت ہے۔ قلب اطہر پر جب پہلی وحی کا نزول ہوا تو حضور علیہ السلام کی ایک کیفیت تھی، تو واپس گھر آئے اور آقا کریم محسوس کر رہے تھے سردی، اور کہا زملونی زملونی یا خدیجہ، مجھے چادر اوڑھا دی جائے۔ تو انہوں نے حضور کے کندھوں پہ شال اوڑھا دی اور آقا کریم کو تسلی دیتے ہوئے فرمایا کہ آپ پریشان نہیں ہوں۔ جو لفظ کہے وہ لفظ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، صحیح بخاری اور دیگر کتب حدیث میں، سیرت کی تقریباً تمام کتب میں آپ کو ملیں گے، یہی لفظ ملیں گے کہ حضور کی خدمت میں عرض گزار ہوئیں کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا انک لتصل الرحم وتحمل الکلہ وتصدق الحدیث وتکسب المعدوم وتقری الضیف وتعین علی نوائب الحق۔ کہا کہ آپ کا رب آپ کو کبھی بھی پریشان نہیں ہونے دے گا، کلا ایسا کبھی نہیں ہوگا، واللہ اللہ کی قسم، لا یخزیک اللہ ابدا آپ کا رب آپ کو کبھی بھی بے آبرو نہیں ہونے دے گا، آپ کو پریشان نہیں ہونے دے گا۔ کیوں؟ انک لتصل الرحم، آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، رشتہ داروں کے ساتھ سلوک اچھا کرتے ہیں۔ جس کا رشتہ داروں کے ساتھ سلوک اچھا ہو اللہ اسے ذلیل نہیں ہونے دیتا، اس کی آبرو نہیں ختم ہوتی جو رشتہ داروں کے ساتھ سلوک اچھا کرے۔ فرمایا کہ اگر کوئی چاہے کہ اس کے رزق میں برکت ہو اور اس کی عمر میں برکت ہو تو وہ رشتہ داروں کے ساتھ سلوک اچھا کرے۔ رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے سے رزق میں بھی اضافہ ہوتا ہے اور عمر میں بھی برکت ہوتی ہے۔ تو ان کا رویہ کچھ بھی ہو، ان کا طرز زندگی کچھ بھی ہو، لیکن آپ نے ان کے ساتھ سلوک اچھا کرنا ہے۔ یہ اچھے لوگوں کا شیوا اور دستور ہوتا ہے کہ وہ اپنے رویوں کو خوبصورت رکھتے ہیں، خراب نہیں ہونے دیتے۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ جلیل القدر صحابی ہیں۔ اچھا، صحابہ کے مختلف انداز تھے، بات کرنے کا، گفتگو کا طریقہ، مختلف عادات ہوتی ہیں۔ تو انہوں نے حضور سے جب کچھ پوچھنا ہوتا تو جا کے حضور کے مبارک ہاتھوں پہ ہاتھ رکھ دیتے۔ تو یہ اس بات کا اظہاریہ تھا کہ میں آپ سے کوئی سوال کرنا چاہتا ہوں۔ کبھی ایسا ہوتا کہ جا کے حضور کے قدموں پہ ہاتھ رکھ دیتے، تو حضور پوچھتے بتاؤ کیا پوچھنا ہے۔ تو ایک دن حضور تشریف لائے اور عقبہ بن عامر آگے کھڑے تھے، تو حضور کچھ بتانا چاہتے تھے تو حضور نے عقبہ بن عامر کے ہاتھوں پہ ہاتھ رکھ دیا۔ جس طرح ان کا سٹائل پوچھنے کا تھا، آج بتانے والا بھی اسی طرز پہ بتانے لگا ہے۔ کوئی ایسا کریم تو لاؤ، زمانے میں کوئی ہے ایسا؟ ایک تو ہی ہوتے ہیں میریاں آساں دا سہارا، دس کنوں کراں جے تینوں نہ کراں یاد۔ کیوں ان کا میلاد نہ منائیں، کیوں ان کے ذکر کی خوشبو سے مست نہ ہو جائیں، جنہوں نے یوں پیار بانٹا ہے کہ پورے عالم کے اندر روشنی ہی روشنی پھیل گئی ہے۔ تو عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ حضور کا رویہ یوں رہا۔ تو عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضور نے 3 باتیں کہیں: سل من قطعک، وعط من حرمک، واعف عن من ظلمک۔ عقبہ بن عامر، جو تجھ سے تعلق توڑے تو اس سے تعلق جوڑ، جو تجھے محروم رکھے تو اس کی جھولیاں بھر دے، جو تیرے پہ زیادتی کرے تو اسے معاف کر دے۔ یہ حضور نے ایک خوبصورت زندگی کا اسلوب سکھایا، ایک طریقہ سکھایا۔ اگر ہر بندہ بدلہ لینے پہ اتر آئے تو یہ معاشرہ تو ہر وقت جنگ و جدل کا ماحول ہی پیش کرتا رہے۔ لوگ لوگوں سے زیادتی کرتے ہیں لیکن لوگ درگزر کرتے ہیں، تو معاشرے صالحیت کے نور میں ڈھلتے چلے جاتے ہیں۔ زیادتی کرنے والے کو شرم آتی ہے، حیا آتی ہے، نہ بھی آئے تو اس کا مزید غصہ نہیں آتا کہ میں نے اس کے ساتھ کیا کیا اور اس کا رویہ کیا تھا۔ تو لہٰذا معاشرے میں اعتدال رہتا ہے، معاشرے میں خوبصورتی رہتی ہے۔ لیکن ہر بندہ اگر یہ کہے کہ میں اینٹ کا جواب پتھر سے دوں گا
ہر بندے کی یہ سوچ کہ تو 1 قدم پیچھے ہٹے گا تو میں 10 قدم پیچھے ہٹوں گا، تو مجھے تھپڑ مارے گا تو میں تجھے پتھر ماروں گا، تو بتاؤ کہ ہر وقت پتھر ہی برستے دکھائی دے. لیکن کوئی برداشت کرتا ہے، معاف کر دیتا ہے، ضبط کر لیتا ہے، یہ کمال ہوتا ہے. اور یہ ہمارے دین نے ہمیں سکھایا، واعف عمن ظلمک، جو تجھ سے زیادتی کرے تو معاف کر دے. حضور علیہ السلام نے 3 چیزیں قسم کر کے کہیں. حضرت ابو کبشہ الانماری رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی روایت میں 3 چیزیں حضور نے کہا کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم رب کی قسم کر کے کہتا ہوں کہ صدقے سے مال گھٹتا نہیں ہے. مانگنے لگ جاؤ تو ضرورتیں پوری نہیں ہوتی، ساری زندگی مانگنے والے مانگتے رہتے ہیں. اور تیسری چیز فرمائی کہ جو شخص معاف کر دے میں اسے قسم کر کے کہتا ہوں کہ اس کی عزت میں فرق نہیں آئے گا. تو عزت بڑھتی، عزت کم نہیں ہوتی. تو یہ سلیقہ سکھایا زندگی گزارنے کا، لوگوں کو معاف کرنا سیکھو. صبح سے لے کر شام تک معاف کرتے رہو، آپ سکون میں رہو گے. اگر آپ کسی کو معاف نہیں کرو گے تو وہ سارا بوجھ انتقام کا جذبہ آپ کے ذہن پہ سوار رہے گا نا. تو صبح سے لے کر شام تک لوگوں کے تلخ اور کھردرے رویے تو آپ کی زندگی کو اجیرن بنا دیں گے. میں تو اپنے دوستوں کو کہتا ہوں کہ اگر کسی نے بہت ہی زیادتی کی ہو اور آپ کا غصہ ٹھنڈا ہی نہ ہو رہا ہو تو تنہائی میں بیٹھ کے کہیں جا تجھے معاف کیا، جا تجھے معاف کیا، جا تجھے معاف کیا، تم پرسکون ہو جاؤ گے. تو اگر بدلہ لینے نکل گئے یا بدلے کا سوچنے لگے، بدلہ لینا پھر اس کے نتائج اور وہ تو بات کی کہانی ہے. بدلہ لینے کی سوچ اگر رہی کہ میں ایک دن بدلہ ضرور لینا ہے تو یہ چیز ہی آپ کو جو ہے وہ بے تاب رکھے گی، اور یہ چیز ہی آپ کو ہر وقت جو ہے وہ دکھی رکھے گی. تو عقبہ بن عامر کو کتنی پتے کی 3 باتیں بتائیں. سل من قطعک، تو لوگوں کے ساتھ رویہ اچھا کر. تیرے ساتھ اگر کوئی قطع رحمی بھی کرے تو اس طاق میں نہ رہے کہ کل اس کا وقت آلے پھر میں دیکھوں گا. ایسا نہیں، جو اس نے کیا وہ اس کا کام تھا، تیرا ظرف تیرے مطابق ہونا چاہیے. تو قطع رحمی نہ کر، تو صلہ رحمی کر. اور دوسری بات کہ فرمایا کہ وات من حرمک، جو تجھے محروم رکھے تو اسے مالا مال کر دے. تیری ضرورت کے کوئی کام نہیں آیا تو کل وہ ضرورت مند بن کے تیرے سامنے کھڑا ہے، تو یہ تصور میں بھی نہ آنے دے کہ اس نے میرے ساتھ یہ سلوک کیا تھا تو میں اب اس کے ساتھ اچھا سلوک کیوں کروں. اللہ نے تجھے وہاں رکھا ہے اور وہ وہاں کھڑا ہو گیا، تو اللہ کا شکر ادا کر کے اس کی عزت نفس کا بھی خیال کر اور اس کو محروم بھی نہ کر. اور تیسری بات جو ارشاد فرمائی، واعف عمن ظلمک، جو تیرے سے زیادتی کرے تو اس سے زیادتی کے بدلے میں زیادتی نہ کرنا. زیادتی کے بدلے کے اندر بھی درگزر، معاف کر دینا. اس کے لیے اچھائی کے جذبات تیرے سینے میں موجود ہونے چاہیے، تو دشمنیاں اس طرح کم ہوتی ہیں. اور اگر ہم چیزیں اپنے اوپر سوار کرنے لگ جائیں، فلاں نے بھی آج یہ جملہ کہا، فلاں نے بھی تکلیف پہنچائی، فلاں نے یہ کہا، تو ذرا ایک دن کی چیزیں جمع کریں نا، سویر سے لے کر شام تک، صرف ایک دن کی چیزیں، صرف ایک دن کی، تو رات تو نیند ہی نہیں آئے گی. اتنی چیزیں جمع ہو چکی ہوں گی اگر معاف کرنے کی عادت نہیں ہوگی. تو یہ میرے حضور نے سکھایا بھی، بتلایا بھی اور عمل بھی کر کے بتایا. ام المومنین نے برجستہ کہا انک لتصل الرحم، آپ صلہ رحمی کرتے ہیں. دوسری بات کہ فرمایا کہ وتصدق الحدیث، آپ کبھی جھوٹ نہیں بولتے، آپ ہمیشہ سچ بولتے ہیں. اپنے ساتھ سچ کو اس طرح جوڑا میرے حضور علیہ السلام نے کہ حضور کو صادق اور امین کہا جانے لگا. نبوت کا اعلان بعد میں کیا، صادق اور امین لوگ پہلے کہتے تھے. اب جب حضور نے کہا کہ میں اللہ کا نبی ہوں، تو اگر انہوں نے کہا لست مرسلا، آپ رسول نہیں ہیں، تو ان کا اندر کہہ رہا تھا کہ تم ضد میں کہہ رہے ہو. جو کل جھوٹ نہیں بولتا تھا وہ آج بھی جھوٹ کیسے بولے گا؟ جو اپنے مفاد کا جھوٹ نہیں بولتا تھا وہ رب پہ جھوٹ کیوں باندھے گا؟ اللہ اکبر. تو اب لوگ سوچنے میں مجبور ہو گئے کہ یہ درست ہو سکتا ہے، غلط نہیں ہو سکتا. اگرچہ انہوں نے مخالفت بھی کی، مخاصمت بھی کی، نکتہ چینیاں بھی کی، کانٹے بھی بچھائے، اجریاں بھی ڈالیں،
کیا کچھ نہیں کیا. لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں ان کو یہ اذعان تھا کہ یہ ہیں سچے. بلکہ کوہ فاراں پہ جب حضور ان کو جبل صفا پہ حضور نے ان کو بلایا اور کہا کہ میں اگر کہوں کہ اس پہاڑ کی دوسری جانب سے ایک لشکر آ رہا جو تمہیں تاخت و تاراج کر کے رکھ دے گا تو کیا میری بات مان لو گے؟ تو انہوں نے کہا کہ دیکھیں گے. نظر آ گیا تو پھر تو انکار کی گنجائش ہی نہیں ہوگی، اور اگر نظر نہ آیا تو پھر بھی کہیں گے ہم اندھے ہیں، آپ سچے ہو. آپ کی صداقت پہ اتنا یقین ہے، آپ اتنے سچے ہیں. اللہ اکبر. یہ تھا حضور کا کردار. صادق اور امین حضور کو مانتے تھے. اور جب وہ حضور علیہ السلام کے گھر کا محاصرہ کیے ہوئے تھے حضور کی زندگی کا چراغ بجھانے کے لیے، جس رات حضور نے ہجرت کی ہے، تو اس وقت بھی ان کی امانتیں حضور کے گھر میں پڑی تھی. اس سے بڑھ کر کیا دلیل چاہیے آپ کو؟ بندہ جس کی مخالفت میں ہو تو اس کے پاس کوئی چیز پڑی ہو تو پہلی فرصت میں تو وہ نکلواتا ہے نا کہ میری یہ چیز تو بچ جائے. لیکن انہیں پتہ تھا کہ ہمارا رویہ کچھ بھی ہو، ہماری امانتیں ضائع نہیں ہو سکتی. اور میرے حضور نے بھی حضرت علی المرتضیٰ کو اپنے بستر پہ لٹایا اور کہا علی صبح ان کی امانتیں دے کے تم بھی مدینے چلے آنا. اللہ اکبر. ان کی امانتیں ضائع نہیں ہوئی. یہ ہے حضور کی صداقت، یہ ہے میرے حضور کی امانت. اس لیے حضور کے ماننے والے، حضور کے غلام، ان کو بھی سچا ہونا چاہیے. میں حضور کا غلام ہوں، آپ حضور کے غلام ہیں. کسی کو یہ شائبہ ہی نہیں ہونا چاہیے کہ یہ جھوٹ بھی بول سکتا ہے. کیوں؟ کہ یہ عاشق رسول ہے، یہ حضور کا غلام ہے، یہ مسلمان ہے، یہ کیسے جھوٹ بول سکتا ہے؟ حضور علیہ السلام سے کہا گیا کہ حضور مومن بزدل ہو سکتا ہے، کہا نہیں بہادر ہوتا ہے. لیکن ہو سکتا ہے کبھی بزدلی بھی کر جائے، آخر بشری تو ہے. پھر سوال کیا گیا کہ مومن بخیل ہو سکتا ہے، کہا نہیں سخی ہوتا ہے. لیکن ہو سکتا ہے کبھی اس سے بخل بھی ہو جائے، آخر بشری تو ہے. بلکہ ایک روایت میں آیا کہ جو اولاد ہوتی ہے وہ مبخلتن مجبنتن، اولاد انسان کو تھوڑا تھوڑا بخیل بھی بنا دیتی اور تھوڑا تھوڑا بزدل بھی بنا دیتی. جو اولاد شادی نہیں نہ ہوتی تو بندہ بڑی دلیری کرتا ہے، جب شادی ہو جاتی ہے تو پھر اس کو خیال آتا ہے کہ میری بیوی بھی ہے میری منتظر. بچے ہوتے ہیں تو پھر اس کو بچوں کا خیال آتا ہے، اس لیے کھلا خرچ کرتا ہے. لیکن اولاد ہو جاتی ہے تو پھر بندہ کہتا ہے کہ نہیں کوئی بچوں کے لیے بھی سیونگ کرنی ہے، تو تھوڑا تھوڑا بخیل بنا دیتی اولاد اور تھوڑا تھوڑا بزدل بھی بنا دیتی. لیکن مومن ہوتا بہادر ہے، لیکن فرمایا کبھی بزدلی بھی کر سکتا ہے، بشر ہے. تو پھر کہا کہ نہیں سخی ہوتا ہے، لیکن ہو سکتا ہے کبھی اس سے بخل بھی ہو جائے. تیسرا سوال حضور سے کیا گیا، مومن جھوٹا ہو سکتا ہے؟ فرمایا جھوٹا نہیں ہو سکتا. یہ طے شدہ بات ہے کہ مومن ہو اور جھوٹا ہو، یہ نہیں ہو سکتا. آج میرا تاجر کہتا ہے کہ جناب جھوٹ نہ بولیں تو سودا ہی نہیں بکتا. تو یہ جاپان والے کیسے بیچ لیتے ہیں جو سچ بول کے بیچ رہے ہیں؟ تو یہ ہماری خود ساختہ ایک نفس کی تراشی ہوئی بات ہے کہ جھوٹ نہیں بولیں، بلکہ جو سچ بولے گا لوگوں کو اعتماد ہوگا اس کے اوپر. جب کوئی شخص جھوٹ بولتا ہے تو لوگوں کا اعتماد اٹھ جاتا ہے. پھر وہ سچ بھی بول رہا ہو تو لوگوں کو لگتا ہے کہ اس میں بھی جھوٹ ہوگا. بعض جھوٹے کبھی سچ بھی تو بولتے ہی ہیں، لیکن ان کے سچ کو بھی نہیں مانا جاتا کہ شاید اس میں بھی جھوٹ کی آمیزش ہو. تو اس لیے بندے کو ہمیشہ زندگی میں اس پر کمپرومائز نہیں کرنا چاہیے، جھوٹ نہیں کبھی بولنا چاہیے. اور ویسے بھی فرمایا کہ جب کوئی شخص جھوٹ بولتا ہے اس کے منہ سے بدبو نکلتی ہے. عام لوگ تو نہیں سونگھ پاتے، لیکن اللہ کے لطیف فرشتے اس کو سونگھتے ہیں اور اس سے میلوں دور ہٹ جاتے ہیں. پھر وہ جھوٹ بولتا رہتا ہے، فرشتے پیچھے، رحمت کے فرشتے پیچھے ہٹتے چلے جاتے ہیں. اب وہ سمجھتا ہے کہ کاروبار میں برکت نہیں رہی، گھر میں لڑائی ہے، برکت نہیں رہی، شاید کسی نے تعویذ ڈال دی ہے. او میاں رحمت کے فرشتے دور چلے گئے ہیں، تیرے گھر میں رحمت کے فرشتوں کا ڈیرا ہی نہیں رہا، رحمت کے فرشتوں کا تیرے آنگن میں بسیرا ہی نہیں رہا. جھوٹ بول بول کے خاندان نے فرشتوں کو دور ہٹا دیا، وہ میلوں دور ہیں. تیرے گھر میں رحمت کا ایک فرشتہ بھی نہیں ہے، تیرے گھر میں برکتیں کیسی آئیں گی؟ اور پھر بندہ سمجھتا ہے کہ چلو فلاں بابے کے پاس چلے، فلاں بابے کے پاس چلے، اور وہ زندگی گزار دیتے ہیں وہ مختلف جو ہیں وہ انتہائی بیہودہ قسم کے لوگوں کے پاس جا کے. اور وہ پھر ان کو، وہ ہمارے پنجابی میں کہتے ہیں، بھاڑا ڈالتے رہتے ہیں اور وہ ساری زندگی یوں گزار دیتے ہیں. اور یہ جھوٹ کا نتیجہ ہے کہ اللہ کا در چھوڑ کر در در کی غلامی ان کو کرنا پڑتی ہے. تو اس لیے زندگی سچائی کے ساتھ جڑی رہے، زندگی سچ کے ساتھ
مربوط رہے، سچ کے ساتھ زندگی جو ہے وہ قائم رہے، تو مومن جھوٹا نہیں ہوتا. مومن کی شان ہے کہ مومن سچا ہوتا ہے، مومن جھوٹ نہیں بولتا، اس کی زندگی ہے. اللہ اکبر. ویسے بھی فرمایا کہ سچ جو ہے وہ تمانیت ہے، اور جھوٹ جو ہے وہ ریبہ، وہ تشکیک ہے، بے چینی ہے، اضطراب ہے. جھوٹ بول کے آپ کسی کو مطمئن کر بھی لیں، آپ کے اندر کی بے چینی ختم نہیں ہوتی. اور سچ بولیں، کوئی مطمئن نہ بھی ہو لیکن آپ کا دل مطمئن ہوگا. تو سچ کے ساتھ جڑنا اور سچ کہنا، تھوڑا کہہ لیں سچ کہہ لیں. اللہ اکبر. تو سچ کا سودا بہترین سودا ہے. تو میرے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا دوسرا وصف جو ام المومنین نے کہا کہ انک لتصل الرحم وتصدق الحدیث، آپ ہمیشہ سچ بولتے ہیں. زندگی بھر حضور کے لب پہ جھوٹ آیا ہی نہیں ہے. اللہ اکبر. اس زبان پہ ہمیشہ سچ ہی جاری ہوا ہے. اللہ اکبر. حضور علیہ السلام گفتگو فرماتے تھے تو حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو لکھ لیا کرتے تھے. تو بعض صحابہ نے کہا حضور کبھی غصے میں ہوتے ہیں، کبھی حضور مزاح میں ہوتے ہیں، تو آپ لکھ لیتے ہو. بعد میں آنے والے لوگ جو ہیں وہ تو اس بات کا اندازہ نہیں کر سکیں گے کہ حضور نے یہ بات مزاح میں کہی یا حضور نے غصے میں فرمایا تھا. تو ایسا کرو کہ تم نہ لکھا کرو. تو انہوں نے لکھنا چھوڑ دیا. آقا محو تکلم ہوئے تو دیکھا کہ آج ان کا قلم جنبش میں نہیں ہے. تو فرمایا کہ تم آج نہیں لکھ رہے؟ تو انہوں نے کہا جی حضور مجھے صحابہ نے کہا کہ حضور کبھی غصے میں ہوتے ہیں، کبھی مزاح میں ہوتے ہیں، بعد میں آنے والا تو اس کیفیت کو نہیں جانتا ہوگا. تو میری بھی بات سمجھ میں آئی اور میں نے لکھنا چھوڑ دیا. تو آقا کریم نے فرمایا اکتب فوالذی نفسی بیدہ ما خرج منی الا حق. فرمایا ابن عمر لکھا کرو، عبداللہ بن عمر لکھا کرو، اس زبان سے سوائے حق کے علاوہ کچھ نہیں نکلتا. غصے میں بولوں پھر بھی حق کہتا ہوں، مزاح میں بولوں پھر بھی حق ہی کہتا ہوں. اللہ اکبر. حق کہنا اور سچ کہنا. اللہ اکبر. یہ حضور کا وتیرہ تھا، طرز زندگی اور حضور کا انداز معاشرت اور خوبصورت رویہ. تیسری بات وتحمل الکلہ، جس کا کوئی بوجھ اٹھانے والا نہیں اس کا بوجھ آپ اٹھاتے ہیں. اللہ اکبر. لاچاروں، مساکین، اراملہ، یتامہ، مساکین، غربا، بیوگاں، جن کا کوئی کثیر العیال، جن کا کوئی بوجھ اٹھانے والا نہیں اس کا بوجھ حضور اٹھایا کرتے تھے. اپنے لیے کمانا، اپنی ضرورتوں کو پورا کرنا، اپنے آپ کو بہتر بنانے کی کوشش کرنا، یہ تو ہر کوئی کرتا ہے. یہ تو چیونٹیاں بھی غلے جمع کر کے اپنے جو ہیں وہ بھر لیتی ہیں، اپنے بلیں بھر لیتی ہیں. اپنے لیے جینا کون سا کمال ہے؟ اوروں کے لیے جینا کمال ہے. اوروں کے لیے جینا کمال ہے. اللہ اکبر. تو ہم خام خواہ اپنے آپ کو مشقت میں ڈالے ہوئے ہیں. لوگوں کے لیے جینا سیکھ لیں، زندگی تمانیت کے نور سے بھر جائے گی. تمہارا ذمہ تمہارا رب اپنے ذمہ کرم پہ لے لے گا، پریشانی نہیں ہے. لیکن انسان کو صبر نہیں آتا. دو ہی مخلوقیں ہیں جو غلہ جمع کرتی ہیں پوری کائنات کے اندر. پرندے ہیں، حشرات الارض ہیں، چوپائے ہیں، ہواؤں میں اڑنے والے ہیں، مچھلیاں پانی میں تیرنے والی آبی مخلوقیں ہیں. اس پوری کائنات کے اندر صرف دو مخلوقیں ایسی ہیں جو اپنا رزق جمع کرتی ہیں، ایک انسان، ایک چیونٹی. اس کے علاوہ کوئی مخلوق اپنا رزق جمع نہیں کرتا. اللہ اکبر. اور اللہ تعالیٰ نے دیکھو شعور دیا ہے. یہ چیونٹی جو ہے یہ جب دانہ اٹھاتی ہے گندم کا تو اس کو جب سٹور کرتی ہے تو گندم کے دانے کی خاصیت اگر مٹی میں رکھو تو اگ آتا ہے. تو چیونٹی کو اللہ نے یہ فہم دیا ہے، اس کو پھاڑ کے دو ٹکڑوں میں کر کے رکھتی ہے. اللہ اکبر. اسے یہ پتہ ہے اسے محفوظ بھی کیسے کرنا ہے. یہ اللہ نے اس کو یہ فہم عطا کر رکھا ہے. تو صرف دو مخلوقیں. اور آپ نے دیکھا چیونٹی بیچاری ہر وقت بھاگ رہی ہوتی ہے، کبھی لے کے جا رہی ہے، کبھی لے کے آ رہی ہے. باقی پرندے کھایا پیا اڑتے رہے، موج کرتے رہے. فرمایا اگر تم بھی اللہ پر توکل کرو جس طرح توکل کرنے کا حق ہے، وہ تمہیں ایسے رزق دے جیسے پرندوں کو دیتا ہے. بن توکل، پنچھی اڑ دے، خرچ نہ پلے زیرا ہو. ہم نے تو جانا ہوتا ہے دکان پہ، ٹھیے پہ، اڈے پہ، فلاں جگہ پہ، لیکن پرندے کو صبح اٹھ کے جدھر اس کا من ہے ادھر اڑان بھر دیتا ہے.
اور جدھر جاتا ہے اللہ تعالیٰ جل شانہ ادھر ہی اس کے لیے غذا کا انتظام کیا ہوا ہوتا ہے. اللہ اکبر. پھر جو جس کو چاہیے اللہ وہی عطا کرتا ہے. اب ہم تو شام کی ہنڈیا کے لیے دوپہر کی ہنڈیا کے لیے سارا دن لگا دیتے ہیں نا. اور وہ ہنڈیا کیا ہے؟ 1 کلو گوبھی اور آدھا کلو گوشت. اور شیر کو روزانہ پورا ہرن چاہیے ہوتا ہے ناشتے میں, اور میرا رب روزانہ اسے عطا کرتا ہے, بھوک سے نہیں مرتا. یہ ہنس ہے, ہنس یہ دانے نہیں کھاتا, یہ سچے موتی کھاتا ہے. اور سچے موتی آج ہزاروں روپے لے کے جائیں پنساری کے پاس کہ جناب مجھے بالکل خالص چاہیے, تو وہ بھی پتہ نہیں دستیاب ہوں کہ نہ ہوں. اور دنیا کے اوپر 1 2 10 نہیں لاکھوں کروڑوں ہنس ہیں, اور روزانہ پیٹ بھر کے انہوں نے موتی کھانے ہوتے ہیں. اللہ روزانہ دیتا ہے, کبھی وہ دانے نہیں چگتے. چوگ جنہ دی موتی ہوئے کدی نہیں چگتے دانے. جن کی چوگ موتی ہوتی ہے وہ دانے نہیں چگتے. اللہ اکبر. وہ موتی ہی تلاش کرتے ہیں, اللہ ان کو موتی دے دیتا ہے. جس طرح کی طلب ہو اللہ تعالیٰ اس طرح اس کو عطا کر دیتا ہے. تو میں بھی آپ کو کہوں گا طلب اچھی رکھا کرو, ایسے نہ دانوں پہ بھاگا کرو, موتی تلاش کیا کرو, تمہارا رب تمہیں موتی ہی دے گا. موتیوں کی طلب دل میں پالو تو موتی دے گا, اور اگر کنگنیاں کھانی ہے تو وہ دے دے گا. وہ تمہاری مرضی ہے, جو تمہارا انتخاب ہوگا. تو وہ روزانہ موتی چاہتا ہے, اس کا پیٹ بھرتا ہی موتیوں سے, اور اللہ اسے موتی عطا کرتا ہے. تو فرمایا اگر تم بھی اللہ پہ توکل کرو جیسا توکل کرنے کا حق ہے, وہ تمہیں ایسے رزق دے جیسے پرندوں کو عطا کرتا ہے. اللہ اکبر. تو اوروں کے لیے جینا سیکھنا, اوروں کے لیے جینے کا مزاج پیدا کیجیے, پھر دیکھنا تمہارا رب تمہیں کتنا دیتا ہے. ویسے پوری دنیا میں ضابطہ یہ ہے, یہ چونٹی اور انسانوں کے علاوہ درختوں کے اوپر پھل لگتا ہے خود نہیں کھاتے. درخت دھوپ میں جلتے ہیں, اپنی چھاؤں میں خود نہیں بیٹھتے. آپ دیکھ لیں بارش برستی ہے تو بادلوں کو فائدہ تو نہیں ہوتا, وہ زمین کو فائدہ ہوتا ہے. اور زمین پہ بارش برستی ہے تو وہ خود فائدہ نہیں لیتی, جو اس کے چھاتی میں چھپا ہوا بیج ہوتا ہے اس کو فائدہ دیتی ہے. بیج اگتا ہے تو اپنی ساری توانائی تنے میں ڈال دیتا ہے, تنا اپنی ساری طاقت جو ہے وہ شاخوں میں بھیج دیتا ہے, شاخیں جو ہیں وہ پتوں میں, پتے کلیوں میں, کلیاں پھولوں میں, اور پھولیں پھل میں. اور پھر پھل درخت خود نہیں کھاتا کہ ساری محنت میں نے کی اب کھاؤں گا بھی میں, وہ توڑ کے کوئی اور لے جاتا ہے, اور درخت خوش ہوتا ہے کہ میرے دامن سے اس کو پھل نصیب ہوا ہے. تو اوروں کے لیے جینا سیکھو, اوروں کے لیے جینا سیکھو, زندگی خوبصورت بن جائے گی, زندگی نور سے, نکھت سے, اجالوں سے, روشنیوں سے مالا مال ہو جائے گی. تو فرمایا وَتَحْمِلُ الْكَلَّ وَتَكْسِبُ الْمَعْدُومَ, یہ آپ کا وصف ہے حضور کا. آپ اوروں کے لیے کماتے ہیں, اور جس کا کوئی بوجھ اٹھانے والا نہیں آپ اس کا بوجھ اٹھاتے ہیں. اللہ اکبر. دکھیوں کے کام آتے ہیں, لاچاروں کے, ضعیفوں کے, مجبوروں کے. ہمارے بھی بزرگوں نے, بڑوں نے یہی سکھایا تھا کہ ہو میرا کام غریبوں کی حمایت کرنا, درد مندوں سے, ضعیفوں سے محبت کرنا. یہ ہم بچپن میں سیکھتے ہیں. ہمارا نصاب تو اچھا ہے, لیکن جب بڑے ہوتے ہیں تو وہی بچہ جو طوطے کی طرح شروع سے لے کے میٹرک تک پڑھتا ہے, ہو میرا کام غریبوں کی حمایت کرنا, درد مندوں سے, ضعیفوں سے محبت کرنا. اب کالج میں جایا تو گن پوائنٹ پہ اوپر جو ہے وہ بس والے کو کالج لے کے جا رہا ہے, اور بوڑھی مائیں کہہ رہی ہیں ہم نے فوتگی پہ جانا ہے, لیکن وہ سبق جو 10 سال طوطے کی طرح پڑھتا رہا بھول گیا کہ اس کا کام یہ تھا لوگوں کے کام آنا, دکھیوں کے کام آنا, مصیبت زدوں کے کام آنا. تو صاحب کتابیں کچھ نہیں سکھاتی, کورس صرف لفظ سکھاتے ہیں, آدمی آدمی بناتے ہیں. کسی کامل کی صحبت میں بیٹھنے سے دل کی دنیا بدلتی ہے, من کی روشنی ملتی ہے تو کسی کامل کی صحبت سے ملتی ہے. کیا میاں صاحب نے کہا تھا, صحبت مجلس پیر میرے دی بہتر نفل نمازوں, صحبت مجلس پیر میرے دی بہتر نفل نمازوں, ہک ہک سخن شریف سونے دا کردہ ماہ رمضان. نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرو, اچھے لوگوں کے پاس بیٹھا کرو, ان کی طبیعت کا رنگ اترتا ہے اور چڑھتا ہے. گر تو سنگے خارا ہو مرمر شوی, چوب صاحب دل رسی گوہر شوی. رومی کہتے ہیں اگر تو سخت پتھر ہے اور اتنا پتھر ہے کہ کوئی چیز اثر نہیں کر رہی,
کسی صاحب دل کے پاس بیٹھ گوہر بن جائے گا، موتی بن جائے گا، تو نور و نکھت نصیب ہوتا ہے۔ آئیے حضور کی سیرت کے انوار میں اپنی زندگی کو رنگ لیں۔ وَتَحْمِلُ الْكَلَّ وَتَقْسِبُ الْمَعْدُومِ، یہ حضور کے وصف ہیں۔ اور پھر پانچویں چیز بیان فرمائی، وَتَقْرِ الضَّيْفَ، آپ مہمان نوازی کرتے ہیں، لوگوں کے ساتھ، آنے والوں کے ساتھ ان کو کھلا کر کے خوشی ہوتی ہے۔ جب کوئی گھر آ جائے تو مہمان نوازی تو سارے ہی کرتے ہیں، ظاہر کھلانا ہی پڑتا ہے آنے والے کو، لیکن جو خوشی سے دل کھل اٹھے کہ مہمان آیا ہے، مہمان جب آتا ہے تو رحمت لے کے آتا ہے، جب جاتا ہے برکت چھوڑ کے جاتا ہے۔ مہمان اپنے حصے کا رزق تمہارے دسترخوان پہ کھانے آتا ہے، ثواب تمہیں ملتا ہے، کھا اپنی قسمت کا گیا۔ اللہ اکبر۔ اس لیے مہمان کو اللہ کی رحمت سمجھو اور دسترخوان کشادہ کرو۔ اللہ آپ کو وسعت دے تو دسترخوان کشادہ کرتے چلے جاؤ، لوگ آ کے کھائیں، اچھا لگتا ہے تمہارے گھر سے آ کے لوگ کھائیں۔ اللہ اکبر۔ اللہ ان کی قسمت کا تمہارے دسترخوان پہ چوگا رکھا ہوا ہے۔ یار جو چڑیاں چگ جائیں گھر سے آ کے وہ بھی دعائیں دیتی، حتیٰ کہ کسان جو کھیتی باڑی کرتا ہے اور جانور آ کے چگ جاتے ہیں وہ بھی صدقہ لکھا جاتا ہے کسان کے نامہ اعمال میں۔ تو جو انسان تمہارے دسترخوان پہ چگنے آئیں، کچھ لینے آئیں، کچھ کھانے آئیں، تو فقیروں کو تو لگتا ہی اچھا ہے، جب ان کا لنگر چل رہا ہوتا ہے وہ خوش ہو رہے ہوتے ہیں۔ اٹ کھڑکے دکڑ وجے تتا ہووے چلہ، آن فقیر کھاکا جامر راضی ہووے بلا۔ وہ کہتے ہیں کیا بات ہے کہ موج لگی ہوئی ہے، لوگ آ رہے ہیں اور کھا کے جا رہے ہیں۔ خوشی ہونی چاہیے، یہ نہیں کہ مہمان کیوں آ گئے۔ مہمان نوازی حضور کا وصف نمایاں تھا۔ اور چھٹی بات ام المومنین نے حضور علیہ السلام کے اوصاف کو بیان کرتے ہوئے کہی کہ وَتُعِينُ عَلَى نَوَائِبِ الْحَقِّ، مشکل میں کوئی پھنس جائے، مصیبت میں پھنس جائے تو آپ اس کی مدد کے لیے کھڑے ہوتے ہیں۔ آج لوگ کہتے ہیں ہمیں کیا لگے، میں نے اس کو کہا تھا، مشکل میں پھنس گیا تو اس کی کوئی مدد نہیں کرتا۔ آج کل لمحہ لمحہ لوگ تکلیفوں میں مبتلا ہوتے ہیں۔ پھنسے ہوئے لوگوں کو چھڑاؤ، ان کی مشکلیں آسان کرو۔ جب کسی کی مشکلیں آسان کرو گے تمہارا رب تمہاری مشکلیں آسان کرے گا، تمہارے سے تکلیفیں، اذیتیں، پریشانیاں دور کرے گا۔ تو یہ ہے میرے حضور علیہ السلام کے اوصاف جن کو ہم اپنے اندر اتارنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ السلام کے اوصاف بیان کرتی۔ اللہ فرمایا جس طرح لوگ گھر کے کام کاج کر لیتے ہیں تو حضور علیہ السلام کوئی جھجک محسوس نہیں کرتے تھے، گھر کے کام کاج کے اندر معاونت فرما دیا کرتے تھے۔ منصب ہے کہ محبوب کبریا ہے، منصب یہ ہے محبوب کبریا ہے، لیکن گھر کے کام کاج میں بھی حضور جھجک محسوس نہیں کر رہے، ان کے ساتھ حضور علیہ کھڑے ہو جاتے ہیں، ڈھارس بندھاتے ہیں۔ فرمایا خیرکم خیرکم لأہلہ وانا خیرکم لأہلی، تم میں سے بہتر وہ ہے جو اپنے اہل خانہ کے ساتھ بہتر ہے، اور میں تم میں سب سے زیادہ اپنے اہل خانہ کے ساتھ بہتر ہوں۔ ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں میں اب خورے میں پانی لے رہی تھی کہ حضور تشریف لے آئے، تو دور سے دیکھا تو کہا عائشہ تھوڑا پانی میرے لیے بھی چھوڑنا، تو میں نے پانی چھوڑ دیا تو حضور میرے ہاتھوں سے وہ آب خورا لیا، پانی پینے لگے تو رک گئے اور مجھ سے مخاطبت کرتے ہوئے فرمایا عائشہ ذرا بتانا تم نے ہونٹ کہاں رکھے تھے؟ اور میں کہا کرتا ہوں کہ یہ مشق کر کے دیکھو گھر جنت کا ٹکڑا بن جائے گا۔ یہ پیار دیا ہے میرے حضور نے، عورت نے جہاں ہونٹ لگائے ہیں بیوی نے وہاں ہونٹ رکھ کے پینا، یہ سنت ہے میرے حضور کی۔ کتنی اپنائیت محسوس ہوتی ہے خاتون کو کہ یہ میرے سے اتنا پیار کرتا ہے۔ پہلی بنیادی اکائی تو یہی ہے، یہاں سے محبت شروع ہوتی ہے، پھر پھیلتی ہے، پھر اولاد میں نسل میں آگے بڑھتی، تو یہاں اتنا پیار دے، اتنی الفت دی، اتنا پیار بانٹا۔ اللہ اکبر، جنت کا ٹکڑا گھر بنتا ہے۔ یہ میرے حضور کا دیا ہوا نظم زندگی ہے، میرے حضور کا دیا ہوا طریق حیات ہے۔ ازواج مطہرات کے ساتھ یہ حسن سلوک، یہ پیار، اور اس کا نتیجہ کیا کہ ایک جنت نظیر معاشرہ تشکیل پاتا ہے۔ آج کی دنیا عورت کے حقوق کی بات کر رہی ہے، لیکن اگر گہرائی میں اتر کر کے دیکھے تو وہ اپنی ہوس کی راہیں تلاشتی ہے۔ اور ماضی کی دنیا دیکھ لیجئے جو عورت کے
حقوق کی بات کرتی تھی. نہیں، وہ عورت کو انسانوں کی جنس سے ماننے کے لیے تیار نہیں تھی. از قبیل جنس انسانی عورت کو ماننے کے لیے دنیا کے مفکر تیار نہیں ہیں. وہ کہتے ہیں ہم شکل ضرور ہے انسان کی لیکن انسان نہیں ہے. انسانوں کی طرح بولتی بھی ہے، انسانوں کے بچوں کی نسل کی افزائش کا ذریعہ بھی ہے، لیکن انسان نہیں ہے. بدھ کہتا ہے بدی کا سرچشمہ ہے عورت. اگر خدا کا قرب پانا ہے تو اس سے قطع تعلق کرنا ہوگا. اس لیے مجرد رہنا، کموارہ رہنا، یہ افضل قرار پایا. کیوں؟ کہ خدا کے قرب کے لیے رکاوٹ ہی عورت ہے. یہ بدھ کی تعلیمات ہیں. میرے حضور نے کہا مجھے عائشہ کے بستر میں وحی آتی ہے. حبب الی من دنیاکم ثلاث الطیب والنساء وجعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ. مجھے تمہاری دنیا سے تین ہی چیزیں تو پسند ہیں، منکوحہ عورتیں، خوشبو اور میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں رکھی گئی ہے. اللہ اکبر. تو حضور علیہ السلام نے وہ ہمیں خوبصورت دین دیا جو معاشرے کے اندر جس کی عملی تنفیذ ہوتی ہے تو معاشرہ خوبصورت بنتا ہے. یہ جو میں نے چند چیدہ باتیں بتائیں، حضور کی سیرت کا عنوان تو وسعت مآب ہے، لیکن اگر میں اور آپ یہ جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہوئے، صرف اتنے لوگ آج ہی عزم کر لیں کہ آج کے بعد جھوٹ نہیں بولیں گے تو صدیاں نہیں لگیں گی. کل ہی آپ کے شہر کا مزاج بدلا ہوا ہوگا. کل مارکیٹ میں ہر شخص یہ طے کر کے بیٹھ جائے، دکاندار بھی ہیں یہاں، کارخانہ دار بھی ہیں، ٹیچرز بھی ہیں، اساتذہ بھی ہیں، علماء بھی ہیں، عوام بھی. ہم یہ فیصلہ کر لیں کہ کچھ بھی ہو جائے آج کے بعد جھوٹ نہیں بولیں گے، صبح ہی آپ کا شہر بدل جائے گا. انقلاب لانے کے لیے کوئی کہیں سے دور کے کوئی فلسفہ لانا پڑے گا جس کو پھر عملی طور پہ تنفیذ کے لیے اس کے لیے کوئی سیمینار کرنے پڑیں گے. حضور نے فرمایا کہ جھوٹ نہیں بولنا، یہ طے کر لیں تمہارا معاشرہ تبدیل ہو جائے گا. تم طے کر لو ہم اوروں کے لیے جئیں گے، صرف اپنے لیے نہیں. تو پھر کوئی کسی سے دھوکہ کیسے کر سکتا ہے؟ کوئی کسی سے فراڈ کیسے کر سکتا ہے؟ کسی کو نقصان کیسے پہنچا سکتا ہے؟ کسی کو نیچا دکھانے کی کوشش کو کیسے کر سکتا ہے؟ صلہ رحمی، رویوں کی خوبصورتی، جس کا کوئی کمانے والا نہیں ہے اس کے کمانے والے ہم بن جائیں. ایک گلی کے اندر 2-4 گھر ہوں گے جو بیچارے کثیر الیال ہیں، بے وگاں ہیں، یتاما ہیں اور ان کے ذرائع آمدنی نہیں ہے، باقی ساری گلی تو خوشحال ہے. تو اگر ساری گلی مل کے بیٹھ جائے کہ صرف ہم اپنی گلی سنبھال لیں گے، ہماری گلی میں بیوہ کی یتیم بچیاں بوڑھی ہو رہی ہیں نہیں ہونے دیں گے، اس گلی کے اندر کوئی بھوکا نہیں سوئے گا، اس گلی کے اندر کوئی بچہ تعلیم سے محروم نہیں رہے گا، اس گلی کے اندر سردیوں کے اندر کوئی ٹھٹھر کے جو ہے وہ زندگی رات نہیں گزارے گا. صرف 15-20 گھروں کی گلی کے اندر یہ گلی کے لوگ ہی بیٹھ کے طے کر لیں تو 2-4 صرف گھر ایسے ہوں گے جو بیچارے اس خط غربت سے نیچے ہیں. تو صرف ہم یہ طے کر لیں تو ہمارا پورا شہر بدل جائے، ملک بدل جائے، پوری کائنات بدل جائے، لیکن آنا ہوگا محمد عربی کے قدموں تلے، حضور کی چوکھٹ پہ آنا ہوگا. دوسروں کے لیے جینا سیکھیں، سچائی کو شعار بنائیں، کسی سے دھوکہ نہیں کریں، اپنے اندر اتر کر کے اللہ کو ہم نے جواب دہ ہونا ہے. لوگوں کا خیال رکھیں، لحاظ رکھیں، ایک اچھی برادری تشکیل پاتی جائے گی. ایک دوسرے کا احساس کریں، ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچنے کی بجائے ایک دوسرے کو سپورٹ کرنے کا مزاج بنائیں. یہ حضور کی سیرت کا رنگ ہے، یہ حضور کی سیرت کا جمال ہے. اور اگر ہم یہ نہیں کرنا تو جلسے کیے جائیں، جتنے مرضی کر لیں، محفلیں بھی کروائی جائیں، کیا فرق پڑتا ہے اس سے؟ تلذذ ہے کانوں کا، سنا، لذت لی، چلے، پھر دوبارہ ایک محفل بپا کر لی، لذت لی، چلے گئے، سال بعد پھر جشن بپا ہوا، لذت لی، چلے گئے، ساری زندگی بھی گزار دیں گے، کچھ بھی نہیں ہوگا. لیکن اگر ہم نے طے کرنا ہے کہ یہ اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں کہ سچ بولنا چاہیے، یہ ہمارے نبی کی بھی تعلیم ہے. انسان اپنے ضمیر سے پوچھے، اندر سے بھی یہی آواز آ رہی ہے. اپنے دائیں بیٹھے شخص سے پوچھے، بائیں بیٹھے شخص سے پوچھے، اپنے استاد سے پوچھے، باپ سے پوچھے، ماں سے پوچھے، کسی شخص کو گلی میں کھڑا کر کے پوچھ لے سچ بولنا چاہیے کہ جھوٹ بولنا چاہیے، وہ کہے گا سچ بولنا چاہیے. تو کوئی ایک شخص بھی نہیں کہتا کہ جھوٹ میں بھی کوئی فن ہے، کمال ہے. تو پھر ہم آج کے بعد کیوں طے نہیں کر لیتے کہ کچھ بھی ہو جائے سچ ہی بولیں گے، ہماری زندگی سچ کے ساتھ جڑی رہے گی، تمہارا رب آسمان سے بھی رحمتیں نازل کرے گا، زمین سے بھی رحمتیں تمہارے اوپر نازل فرمائے گا. یہ ہم نے اگر طے کر لیا. لیکن اگر ہم نے یہ طے نہیں کیا، ہم نے بس یہی طے کیا ہے کہ ہم کانوں کی لذت لیں گے اور ہم جو ہے وہ ایک
جو ہے وہ حظ لیں گے وقتی طور پہ، لیکن ہم نے زندگی اپنی خواہش کے مطابق ہی گزارنی، جو ہم طے کر چکے ہیں اس کو بدلنا نہیں ہے، تو پھر کائنات کی کوئی چیز آپ کو نہیں بدل سکتی۔ اللہ اس کو نہیں بدلتا جو اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش نہیں کرتا، اللہ اس کو ہی بدلتا ہے جو اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش کرتا ہے۔ وہ فرماتا ہے میری طرف اگر کوئی ایک قدم چل کے آئے میں 70 قدم آتا ہوں، اور میری طرف اگر کوئی چل کے آ جائے اتیت ہو ہر والا، میری رحمتیں دوڑ کے اس کا استقبال کرتی ہیں۔ تو ہم نے آج کے اس مجلس میں طے کرنا ہے کہ ہم نے جو سنا ہے اس میں اگر کوئی غلط سنی ہے چیز، آپ کو لگتا ہے کہ یہ چیز درست نہیں کہی گئی، چھوڑ دیں اس کو، یہیں چھوڑ دیں۔ میری 100 باتوں میں سے آپ کو لگتا ہے کہ 50 باتیں غلط ہیں، 50 باتیں ٹھیک ہیں، ان 50 باتوں کو لے لیں، سرے 10 اسی بات کو لے لیں کہ آج کے بعد ہماری زندگی میں جھوٹ نہیں ہوگا۔ آپ کا شہر کل سے ہی بدلا نظر آئے گا۔ اتنے لوگ جتنے لوگ آپ کھڑے ہیں یہ سارے اسی شہر کے واسی ہیں۔ گلیوں میں، چوکوں میں، بازاروں کے اندر سچائی کا نور پھیلتا چلا جائے گا، روشنی روشنی ہو جائے گی، لیکن شرط یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو بدلنا چاہیں۔ اللہ جل شانہ حضور کی سیرت کا جمال ہماری روحوں میں اتار دے، ہمارے باطن ستھرے کر دے، ہمارے خیالوں کو پاکیزگی دے، سوچوں کو عفت دے، جو کہا گیا اللہ عصر کی شیرینی ڈال کے روحوں میں اتار دے، ہمارے من پاکیزہ کر دے، ہمارے باطن ستھرے کر دے۔ ادارۃ المصطفیٰ حلقہ کاموں کے تمام دوستوں کو اللہ اپنی امان میں رکھے، ان کے جذبوں کو مزید فراوانی عطا فرمائے اور اپنی خاص عنایتیں ان کی زندگیوں میں اتار دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔